ترکی میں مغربی ایما پر فوجی بغاوت کو بدترین شکست۔ ترکی میں برسر اقتدار اسلام پسند جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے سربراہ رجب طیب اردگان کی جب سے حکومت قائم ہوئی ہے، تب سے اردگان نے ترکی کو ایک دفعہ پھر سہارا دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا ہے۔ راسخ العقیدہ اردگان نہایت نڈر، مستحکم، بے باک اور بہادر لیڈر واقع ہوئے ہیں۔ طیب اردگان نے اپنی عوام کو معاشی بہتری کی جانب نہایت تیزی سے گامزن کرتے ہوئے اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر دی۔ قریباً ایک عشرے پر محیط حکومت کے دوران اپنی شاندار کارکردگی اور اسلام پسندی کے باعث طیب اردگان ترکی کے سب سے معروف اور ہر دل عزیز لیڈر بن گئے، مگر اس کے ساتھ ہی طیب اردگان کے حاسدین اور دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ اردگان کے سامنے سب سے بڑی اپوزیشن سیکولر، لبرل اور مغربی طاقتوں کی آشیرواد میں پلنے والی لابی ہے، جسے طیب اردگان کی اسلام پسندی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ اردگان مسلم حکمرانوں میں وہ واحد نام ہے جس نے دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور مظالم کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر نہ صرف مذمت بلکہ عملی اقدامات بھی کیے۔ برما کے روہنجیا مسلمان ہوں یا شام کے مسلمانوں کے جلے کٹے لاشیں اور مہاجرین، سرزمین مقدس فلسطین میں تڑپتے غزہ کے مسلمان ہوں، بنگلہ دیش میں اسلام پسندوں کو ظالمانہ پھانسیوں کا معاملہ ہو یا کشمیر میں بھارتی مظالم میں پسنے والے مسلمان، ان سب کے حق میں آنسو بہانے اور ان کا مقدمہ عالمی طاقتوں کے سامنے جرأت و استقامت کے ساتھ لڑتا ہے۔ انہی وجوہات اور ترکی میں اسلامی تعلیمات کو بڑھتے ہوئے دیکھنا مغربی آنکھ اور باطل قوتوں کو نہ بھایا، اس لیے امریکہ میں مقیم ایک ترک منحرف اور باغی مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو امریکہ نے استعمال کر کے اس کے ہم خیال ایک فوجی گروپ کے ذریعے ترک حکومت گرانے کی پلاننگ کی، اور 15 اور 16 جولائی 2016 کی درمیانی شب ترکی کے منتخب جمہوری عوامی اقتدار پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی۔ سرکاری ٹی وی پر قبضہ کر کے مارشل لا کا اعلان کیا گیا۔ فوج کے اندر اس باغی گروپ نے ترک آرمی چیف سمیت سول حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کر لیا۔ طیب اردگان کی قیام گاہ پر ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اردگان کو محفوظ رکھا۔ اسی دوران اردگان کی ایک اسکائپ کال پر عوام کو بغاوت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی ہدایت کے بعد صرف 10 منٹ کے اندر 30 لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی ٹینکوں کے آگے سینہ سپر ہو کر جانیں نچھاور کرنے کے لیے سر بکف ہو گئے، مگر اپنا حق چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ باغی فوجی جب پارلیمنٹ کی جانب بڑھے تو عوام سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی اور ترک شیر جوان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، اور بزور بازو نہتے ترک نوجوانوں نے باغیوں سے ٹینک چھین لیے۔ دوسری جانب باغی بزدل فوجیوں نے ترک پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہیلی کاپٹر اور ٹینکوں کے ذریعے حلہ بول دیا، جس کے نتیجے میں 17 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے، مگر پولیس اس کے باوجود پسپا نہ ہوئی اور باغی فوجیوں کے گروپ کے ساتھ پولیس کا مقابلہ جاری رہا۔ کئی فوجی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور عوامی بغاوت شکن اتحاد اور جذبہ ایمانی کے آگے فتح اللہ گولن اور اس کے آقاؤں کا ترک حکومت پر ٹیک اوور کا خواب چکنا چور ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ترک عوام نے تاریخ رقم کرتے ہوئے فقط 3.5 گھنٹوں میں فوجی بغاوت کو بدترین شکست سے دوچار کر کے اپنے محبوب لیڈر رجب طیب اردگان سے بے پناہ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا جانثار اور سپاہی ہونے کا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور ایک دفعہ پھر ترکی میں خلافت عثمانیہ کے فرزندوں نے سیکولرزم اور لبرلزم کی فرعونیت کا بت پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور اپنے تمام مخالفین پر واضح کر دیا ہے کہ عوامی طاقت کے سامنے دنیا کی ہر فرعونیت، ہر ستم، ہر ظلم اور ہر بغاوت ہیچ ہے۔ ترکی میں ہونے والے اس واقعے سے پوری دنیا بالخصوص امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے اہم ترین سبق ہے کہ مسلم حکمران امت کے خلاف عالمی سازشوں کو بھانپ لیں اور مغرب کی فکری، معاشی اور سیاسی غلامی سے خود کو آزاد کروا کر اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کے ایک اشارے پر عوام جان چھڑکنے کے لیے کود پڑے، مگر اس کے لیے رجب طیب اردگان جیسی جرت، انصاف، عدل اور اسلامی حمیت درکار ہے۔ سلام طیب اردگان، سلام ترک عوام۔
دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصال. قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال.